آگے جی ہمارے پاس آیا نمبر 121 ہے، الذین وہ لوگ جو آتیناہم دی ہم نے انہیں الکتاب کتاب یتلونہ تلاوت کرتے ہیں، اس کی حق کا جیسا حق ہے تلاوتی ہی اس کی تلاوت کا، اولئک یہی لوگ ہیں مومنون جو ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر، اور جو کوئی کفر کرے گا بھی اس کا، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم وہ الخاسرون جو کہ خسارنے والے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم نے ہدایت دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہی لوگ کیا ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، الذین آتیناہم الکتاب، تو اہل کتاب کے مطلب جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تو اس سے مراد اہل کتاب کے صالح لوگ ہیں۔ کون سے لوگ مراد ہیں اس سے؟ صالح لوگ جن کو کہ کتاب دی گئی ہے، یتلونہ حق تلاوتی ہی، اور اسے ایسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، مطلب وہ اس قرآن کی اتباع کرتے ہیں جیسی اتباع ہونی چاہیے، جیسی پیروی ہونی چاہیے۔ اتباع میں فالو کرنا، پیروی کرنا، اور یہاں تلاوت سے مراد کیا ہے؟ اتباع کرنا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے جو حلال ٹھہرائے ہوئے امور ہیں ان کو حلال سمجھتے ہیں، اور اس کے حرام ٹھہرائے ہوئے امور کو حرام سمجھتے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی احکامات آتے ہیں، چاہے وہ محکمات ہیں یا پھر متشابہات ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران میں جا کر اچھے سے دیکھیں گے۔ تو اہل کتاب میں سے یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانا ہے اور اس کے شکر گزار ہیں۔ اس میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آیت رحمت سے گزر ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے، اور جب آیات جو عذاب جو ہے آیت عذاب کی تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ کی عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں آپ کو دوبارہ یہی آیت سیدنا حذیفہ والی ریپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کے نوٹس بنانے میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت رحمت سے ان کا گزر ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے، اور جب آیت عذاب کی تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، اور اسے مسند احمد نے روایت کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حق کی تلاوت یہ ہے کہ جنت کے ذکر کے وقت جنت کا سوال کیا جائے، اور جہنم کے ذکر کے وقت اس سے پناہ مانگی جائے۔ حق کی تلاوت یہ ہے کہ قرآن مجید کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا جائے، جس طرح اترا ہے اس طرح سے اس کو پڑھا جائے۔ تو اس میں بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ ہمیں یہ ہے کہ حق تلاوت یہ ہے کہ قرآن مجید کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا جائے، جس طرح سے اترا ہے اسی طرح سے پڑھا جائے، اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہ کیا جائے، محکم آیات پر عمل کیا جائے، متشابہات پر ایمان لایا جائے۔ تو تلاوت کے معنی جو ہے وہ معنی پیروی کے بھی آتے ہیں۔ تلاوت کا حق تب ادا ہوتا ہے جب اس کتاب کی پیروی کا حق ادا کیا جائے۔ قرآن حکیم کی پیروی انسان کو جنت کے باغوں میں لے جائے گی۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ کتاب پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں، جو تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، مطلب آپ مسجد بھی اس کو بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں، اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، ان پر جو ہے سکینت نازل ہوتی ہے، اور رحمت الہی انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور فرشتے ان پر سایہ فگن ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے پاس موجود مخلوق میں کرتا ہے۔ میں آپ کے لیے اسی کو ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب بھی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں کسی گھر یعنی مسجد میں اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت الہی اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور فرشتے ان پر سایہ فگن ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے پاس موجود مخلوق میں کرتا ہے۔ صحیح مسلم 6853۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے دن کے وقت کھانے اور پینے سے روک دیا تھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن مجید کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اسے رات کو نیند سے روکا تھا، میری سفارش قبول فرما، اور دونوں کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا۔ اسی طرح سے ہمیں ایک اور جگہ ملتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھنے والے کو کہا جائے گا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، اور ترتیل کر جیسے تو دنیا میں ترتیل کیا کرتا تھا، تیرا ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت تلاوت کرے گا۔ سنن ابو داؤد 1464۔ اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھنے والے مومن کی مثال سنگترے کی سی ہے، جس کا مزہ بھی لذیذ ہوتا ہے اور جس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے، اور قرآن مجید نہ پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کی سی ہے، جس کا مزہ تو عمدہ ہوتا ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں ہوتی، اور اس بدکار منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے نیاز بو کی سی ہے کہ اس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن مزہ کڑوا ہوتا ہے، اور اس بدکار کی مثال جو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا اندرائن کی سی ہے، جس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس میں کوئی خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ بخاری 5020۔ اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قرآن حکیم کی اتباع کرنے والا جنت کے باغیچوں میں اترنے والا ہے۔ تفسیر ابن کثیر 197۔ جی، یہ تو ہماری اس اولئک یؤمنون بہ کے پارٹ سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں۔ وَمَن یکفر بہ فَأُولَئِکَ ہم الخاسرون۔ اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے، ابھی ہم سارا پڑھ کے آئے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اگلی بات آ رہی ہے، تو کتاب اللہ کے احکامات کو ماننے اور اس پر عمل پیرا ہونے سے انکار کرنے والے کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جو کرتے ہیں اس کے ساتھ کفر، تو وہ جو ہے وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اگر اختیار کرے گا تو وہی خسارہ پانے والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ انہی دو آیات کو میں آپ لوگوں کے آگے سمرائز کر دیتی ہوں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین حق ہے۔ آیت نمبر 120 اور 121 کو اکٹھا ہی میں سمرائز کر دیتی ہوں۔ تو ان کی جو خوبیاں ہیں وہ حقانیت کی روشن دلیلیں ہیں۔ مخالفین جو ہیں ان کے مطلب ضد اور تعصب کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق نہیں مانتے، بلکہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو جہالت ہے، ان کی جو گمراہی ہے، اس پہ راضی نہ ہو جائیں، مطلب کہ ان کی ملت کو نہ ماننے والے ہو جائیں، تب تک آپ ان سے توقع نہ رکھیں کہ یہ جو ہے آپ سے راضی ہوں گے۔ تو آپ نے ان کے جو ہے طور طریقے کی پیروی نہیں کرنی۔ اب جو موجودہ یہود و نصارہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، وہ اہل کتاب نہیں ہیں، اس لیے کہ نہ تو انہیں اپنی کتاب پر ایمان ہے اور نہ وہ اس کو پڑھتے ہیں، بلکہ انہوں نے اس کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ اگر وہ اپنی کتاب کو پڑھتے اور اس پر ایمان رکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر ایمان بھی لاتے اور ان کی ہدایت قبول بھی کرتے، جیسا کہ عبداللہ بن سلام، یاد ہے ہم نے ان کے بارے میں پڑھا ہے، وہ اور پھر نجاشی وغیرہ جتنے بھی با انصاف جو یہود و نصارہ نے کیا، کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی بشارتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔
बारकल्लाहु फ़ीकुम सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बहुत शुक्र है, हमारा रुकू नंबर 14 आज कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल से आगाज़ करेंगे रुकू नंबर 15 का। ठीक है जी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।